جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع بھی عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کا عشق رسول ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام جن کے بارے میں ہم نے پچھلے سلسلے میں ذکر کیا، ان میں سے آج انشاءاللہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کے عشق رسول اور حالات زندگی پر ہم بات کریں گے۔ ان کی دین کی قربانیاں، ان کی دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت انداز کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ غلام محی الدین عطاری مدنی، محمد محشید عطاری مدنی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو جاری رہے گی، آپ کی کالز بھی لیں گے، اور پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، عشق کی باتیں ہوں گی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنت کی بشارت ایک ہی مجلس میں منبر اقدس پر عنایت فرمائی، ان میں سے سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج ان کی سیرت پر ہم بات کریں گے۔ تو محشید بھائی، پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا نام ہے صحابہ کرام میں، اور جب ان کا ذکر آتا ہے تو یقیناً آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ذہن میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کی سیرت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے ہم۔ آپ ان کا تعارف اگر آپ ذکر فرمائیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا ہے؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ یقیناً عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کا تعارف خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا، تو آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون ہوں؟ اللہ! تو آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سعد بن مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ ہو۔ اللہ! حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جامع۔ سبحان اللہ! یعنی نسبی تعلق آپ کا ہو جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، اور آپ کے والد کا نام یہ مالک ہے۔ اچھا۔ لیکن سعد بن مالک بھی آپ کا نام ہے، اور سعد بن ابی وقاص بھی کہتے ہیں، کیونکہ ابو وقاص جو ہے یہ آپ کے والد کی کنیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے یہ ابو اسحاق ہے۔ صحیح۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابتدائی اسلام میں اسلام لے آئے تھے، یعنی جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو شروع ہی میں یہ اسلام لیا؟ بالکل شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ 3رے نمبر پر اسلام لائے، اچھا، اور ایک روایت کے مطابق 7ویں نمبر پر آپ ایمان لانے والے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات آپ نے کی۔ اور نسب کے حوالے سے جو آپ نے ذکر فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا جا کر نسب مل جاتا ہے، تو یوں آپ خاندان قریش سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو خاندانی رشتہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا ہوا۔ اور پھر مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ
دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ غیب کا علم جانتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے نسبوں کو بھی جانتے ہیں۔ آپ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کو اور آپ کے تعارف کو ذکر کیا۔ یوں ہی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک بڑے مقتدر صحابی ہیں، معظم صحابی ہیں۔ ہر صحابی معظم اور مقتدر ہے۔ ان کا تعارف اگر غلام محی الدین بھائی آپ بیان کریں۔ اور یہ عوام، یہ کیا، یہ آپ بن عوام کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں العوام، یہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا زبیر بن عوام، واو پہ غالباً عوام ہے جی، واو پر تشدید ہے، ورنہ وہ عوام پھر عوام ہے جی، عوام بھی کہا جاتا ہے، العوام بھی کہا جاتا ہے الف لام کے ساتھ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے عوام، جو کہ آپ کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، تو ان کے والد کا نام ہے عوام اور ان کا نام ہے زبیر۔ صحیح۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت دار، یعنی رشتہ داری کے اعتبار سے بھی قریب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ آپ کا نام زبیر ہے اور آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور آپ کا لقب ہے حواری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حواری کہتے ہیں جاں نثار ساتھی کو، صحیح، جاں نثار ساتھی۔ یہ جو لقب تھا نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام جو تھے، بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہوتے تھے، آپ پر ایمان لانے والے ہوتے تھے، ان کو حواری کہا جاتا وہ تھا۔ قرآن پاک ہے نا، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جی، کہ جب حواریوں نے کہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جاں نثار ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کی اللہ کے لیے مدد کرنے والے ہیں، آپ کے مددگار ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جاں نثار صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں صدیق، جی، تو ہمارے ذہن میں سیدنا صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم فاروق کہتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ذو النورین تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ذہن جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں شیر خدا، مشکل کشا، تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو اب جب بھی کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کون تھے، اب ذہن جانا چاہیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ کہ حضور نے فرمایا لکل نبی حواری، کہ ہر نبی کے لیے ایک حواری ہے، ایک جاں نثار ساتھی ہے، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بیان فرمائی۔ 16 سال کی عمر میں آپ ایمان لے کر آئے اور آپ صاحب الہجرتین ہیں، یعنی 2 ہجرتیں کرنے والے۔ آپ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور جو 2 ہجرت کرنے والے صحابہ کرام تھے ان کی فضیلت اور شان بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تلوار اٹھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اللہ اکبر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ان کا واقعہ بھی اس طرح ملتا ہے کہ آپ 16 برس کی عمر میں ایک روایت کے مطابق ایمان لے کر آ گئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کو ایک مرتبہ یہ خبر پہنچی اور شیطان نے یہ خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ ٹھیک، اب ان کا عشق ایسا تھا، یہ فوراً کھڑے ہو گئے، اللہ، انہوں نے ہاتھ میں تلوار لی اور کفار مکہ کی طرف تلوار اٹھا کر جانے لگے، اور اس ارادے سے کہ جس نے ایسا کیا ہے میں اس کو سبق سکھاؤں گا اور اس کو اس کی سزا دوں گا۔ ابھی آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن عشق اتنا بڑا تھا کہ آپ جو ہے تلوار لے کر نکل پڑے۔ اب جب کفار مکہ قبیلہ قریش کے قریب پہنچے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دیدار کیا تو خوش ہو گئے کہ میرے محبوب تو موجود ہیں۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے اے زبیر؟ عرض کی آقا ایسے ایسے شیطان نے خبر پھیلائی، ایک جھوٹی خبر پھیلائی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا کیا ارادہ تھا؟ عرض کی آقا میں ان کو سبق سکھانا چاہتا تھا جنہوں نے ایسا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عشق کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے میں چادر عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور ان کی تلوار کو برکت کی دعا دی۔ اور اس وقت جبریل امین آئے، جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ تا قیام قیامت، یعنی قیامت کے قائم ہونے تک اب جو بھی راہ خدا میں تلوار نکالے گا ان کو ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ اس کا سارا ثواب زبیر بن عوام کو بھی ملے گا، کہ یہ سب سے پہلے راہ خدا میں تلوار نکالنے والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ یہاں پہ ایک تو یہ آپ کا عشق رسول بھی پتہ چلا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا بھی، کہ وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زبیر کو چادر عطا فرما رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں بعد حضرت سیدنا امام بصری کو خواب میں آ کر چادر عطا فرما رہے ہیں۔ تو حضور کی عطائیں حیات ظاہر میں بھی جاری ہیں، حیات ظاہری کے بعد بھی جاری
جاری ہے. جو بات آپ نے ذکر کی غلام محی الدین بھائی نے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قیامت تک راہ خدا میں جہاد کرنے والے جتنے کریں گے ان کا بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے یہ کام جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آگے بڑھنے کا جو آغاز کیا وہ آپ نے کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے. جو نیکی کے کام میں سبقت کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر جتنے لوگ وہ نیکی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس شخص کو بھی ثواب ملے گا کہ جس نے اس نیکی کا آغاز کیا. مثال کے طور پر کہیں پر سنتوں کے معاملے میں کمی پائی جاتی ہے تو کوئی شخص میدان میں آئے اور وہ اپنی ذات سے سنتوں پر عمل کا آغاز کرے اور لوگوں میں اس کی ترغیب عام کرے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ ان کی سنتوں پر عمل کریں ان سنتوں پر عمل کریں گے اور ترغیب پر عمل کریں گے انشاءاللہ اسے بھی ثواب ملتا رہے گا. کچھ کالز بھی لیتے ہیں، مزید انشاءاللہ گفتگو بھی کرتے ہیں. جی، کیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو جبریل امین علیہ السلام نے سلام فرمایا ہے؟ جی بالکل، اس کا جواب لیتے ہیں. غلام محی الدین بھائی ایسا ہے؟ جی بالکل ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا بنائی مشاورت کے لیے. 6 صحابہ کرام کو منتخب فرمایا اور یہ اس لیے کیا کہ ان کے بعد ان 6 میں سے لوگ کسی ایک کو منتخب کر کے خلیفہ بنا ان کی بیعت کریں. صحیح. اب جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 صحابہ کرام کو منتخب فرمایا، ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو آپ نے کچھ لوگوں کی طرف سے صحابہ کرام کے بارے میں اعتراضات سنے. تو آپ خود ایک ایک کے فضائل بیان کرنے کے لیے لوگوں میں گئے اور صحابہ کرام، وہ 6 صحابہ کرام جن کی آپ نے شورا بنائی تھی، ان کے آپ نے ایک ایک کر کے فضائل بیان کیے. صحیح. اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ نبی پاک، میں نے خود دیکھا، فاروق اعظم یہ فرما رہے ہیں، فاروق اعظم کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام آرام کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت تھے اور صحابہ کرام بھی اپنی اپنی جگہ پر آرام فرما رہے تھے، لیکن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب بیٹھے رہے تاکہ کوئی آگر حضور کے آرام میں خلل نہ ڈالے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ زبیر بن عوام قریب بیٹھے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ زبیر تم ابھی تک یہیں ہو؟ تو عرض کی کہ آقا میں یہیں ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. خدمت رسول کا آپ کو صلہ ملا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جو ہے سلام فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. یوں کہیے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور کی خدمت میں رہیں گے تو میری بھی حفاظت ہوتی رہے گی، میری جان کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی. تو انہیں پھر سلامتی کا مجدہ جبریل امین علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا. ایک اور کال. سنا یہ ہے کہ ایک حدیث میں حضرت سعد کو فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی ماشد بھائی، حضرت سعد بن نبی وقاص کی اس طرح کی کوئی روایت ہے؟ جی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اور اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں. ایسے ماموں کسی کے ہو تو بتاؤ. واہ واہ. امام نے بھی فرمایا کہ ایسے ماموں کسی کے ہوں تو بتاؤ. کیا بات. سبحان اللہ، کتنی بڑے فخر کی بات ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے. جی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہاں تحریر فرماتے ہیں کہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ زہرہ کے آل میں سے ہیں. جی جی، جو نسب آپ میں نے بھی نسب بیان فرمایا. جی، اور انہی کی آل میں سے حضرت سیدتنا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہی معنوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو ہے وہ ماموں کہا. اور اس کے علاوہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں مزید بھی توجیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی آمینہ کے مکہ معظمہ میں ددحالی تھے اور مدینہ منورہ میں جو انصاری تھے وہ ننہالی تھے. تو بہرحال آپ کا جو نسب ہے وہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ملتا ہے تو اس بنا پر آپ کو جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ماموں فرمایا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا. بڑی کمال کی بات، اس موقع پر غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا اور پھر اس وقت دیکھا کہ ایک کافر بڑھ کے آگے چڑھ کے جو ہے نا مسلمانوں کو پکار رہا. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر بن عوام کو اشارہ کیا کہ اس کا جواب دو. تو وہ جیسے ہی اشارہ پایا اور فوراً لبیک کہتے ہوئے اس پر جھپٹ پڑے اور اس کو واصل جہنم کیا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شجاعت سے اتنا خوش ہوئے کہ واپسی پر ان کا پرتپاک استقبال کیا. حضرت زبیر بن عوام کا پرتپاک استقبال کیا اور آپ کو بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے سارے چچا اور میرے سارے ماموں تم پر فدا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا کتنی بڑی سعادتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین. آپ دیکھیں یہاں ایک جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرما رہے ہیں کہ ان جیسا ماموں کوئی ہو تو لے کر آئے، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ میرے چچا میرے سارے ماموں تم پر قربان ہوں. تو یہ کتنا محبت بھرا انداز ہے. یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یعنی یہ ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر، اپنا مال ہتھیلی پہ لے کر گویا کہ سمجھے حاضر خدمت اقدس رہا کرتے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا تو یہ لبیک و سعدیک کہہ کر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہی ان کی کل کائنات تھا، ان کی خدمت ہی ان کی زندگی کا پورا حصہ تھا. تو انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاں بات کر رہے ہیں ان صحابہ کے عشق رسول کی، ان کی خدمات کی، ہم اپنے آپ کو بھی اپنے آپ پر بھی غور کریں اور اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کی کوشش کریں کہ وہ ہمارا عشق رسول کس درجے کا ہے، اور عشق رسول میں عشق رسول کو بڑھانے کی کوشش بھی جاری رکھیں. ایک اور کال دیجیے گا. صحابہ کرام کے ذکر کے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ صحابہ کرام کے ذکر کے وقت ادب کا خیال رکھنا چاہیے، تعظیم کا خیال رکھنا چاہیے، اچھے الفاظ کا اہتمام کرنا چاہیے، انتخاب الفاظ میں خوبصورت ہونا چاہیے، نہایتی جو ہے ادب و احترام کے ساتھ آپ کا ذکر خیر کرنا چاہیے. صحابہ کرام کا ذکر جب بھی کریں خیر کے ساتھ کریں، بھلائی کے ساتھ کرے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، ان سے بھلائی کا وعدہ فرمایا. کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کریم سے راضی ہوئے. تو یہ وہ آداب ہیں جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے تو ان کا ذکر ہمیشہ ادب کے ساتھ کیا جائے گا، ان کا ذکر ہمیشہ تعظیم کے ساتھ کیا جائے گا، خیر کے ساتھ کیا جائے گا. ان کی بات جب بھی کی جائے گی ان کی فضیلت ہی بیان کی جائے گی، ان کی شان ہی بیان کی جائے گی. اور ہر صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار ہیں اور یہ جنتی ہیں. ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو ہم صحابہ کرام کے عشق رسول پر بات کر رہے ہیں. ماشد بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خدمت کے لیے آپ کی قربانیاں، کیونکہ دیکھیں جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ دین کی خدمت کرتا ہے، وہ خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے دین کی ترویج بھی کرتا ہے، اشاعت بھی کرتا ہے اور لوگوں تک دین کی حقیقی تعلیم کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص کا دینی خدمات کے معاملے میں کیا انداز رہا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خود ناصر الدین کا لقب عطا فرمایا. اللہ اکبر. ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں دین کی مدد کرنے والے. سبحان اللہ. واہ. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا ظہور کیسا ہوا کہ آپ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے زیادہ با اعتماد صحابی کہلاتے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث پاک آپ نے بیان کی تو اس کی تصدیق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اپنے والد محترم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تو آپ نے اس حدیث پاک کی تصدیق بھی فرمائی اور پھر یہ فرما دیا کہ سعد جو کہہ دیں اس کے لیے تصدیق کی حاجت نہیں. سبحان اللہ. حالانکہ حضرت عمر فاروق وہ ہیں جب کسی روایت کو سنتے ہیں تو فرماتے تھے اس پہ گواہ لے کر آؤ. ہیں بالکل. یعنی حدیث پاک بیان کرنے میں سننے میں اتنی احتیاط فرماتے تھے. اور سعد بن ابی وقاص پر آپ کا اعتماد کیا ہے؟ جو ساتھ فرما دیں وہ حق ہے. کیا اس کے علاوہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر حکومت کے امور کے حوالے سے دو لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہوا تو آپ نے ان کو قاضی بنا کر ان کی طرف بھیجا اور ان کو یہ بھی کہلوا بھیجا کہ جو سعد تم سے کہیں ان کا حکم مانو. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ جب ابھی جیسے شورا کا ذکر فرمایا تو جو 6 رکنی شورا بنی تھی اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور چونکہ آپ با اعتماد ہستی تھے اس وقت میں لہٰذا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
شورا کی فضیلت بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر شورا چاہے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دے، اور اگر جس کو بھی خلیفہ بنائے تو وہ ان سے مشورہ ضرور۔ سبحان اللہ، یعنی یہ صاحب الرائے صحابی بھی ہیں، اور یوں سمجھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی وہ ان صحابہ کرام کے پیش نظر تھی، اس لیے ان پر وہ اعتماد اور وہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا۔ جی دونوں ہستیوں میں حسن اتفاق دیکھیں محسن بھائی، زبیر بن عوام، حضرت زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے تیر چلایا، واہ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ارشاد فرماتے تھے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سبحان اللہ، سعد تیر پھینک میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت زبیر بن عوام وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھائی، اللہ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت، یعنی اپنی حفاظت کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کر ہی رہے ہیں، تو ان کی دینی خدمات، قربانیاں، اس پر آپ ذکر فرمائیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد آپ جب اسلام لے کر آئے، اس وقت کا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ جب آپ 16 برس کی عمر میں ایک روایت کے مطابق آپ اسلام لے آئے تو آپ کے والد صاحب تو آپ کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، جبکہ آپ کا ایک غیر مسلم چچا تھا، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ آپ اسلام لے کر آ گئے تو وہ بڑا غضبناک ہوا، اور اس نے جو ہے ظلم و ستم شروع کر دیے، اور آپ کو جو ہے کوڑے مارتا اور تکلیف دیتا، اذیتیں پہنچاتا، اور پھر کہتا کہ اسلام سے پھر جا۔ آپ کہتے لا اکفر ابدا، اب میں کبھی بھی کفر اختیار نہیں کروں گا، یہاں تک کہ آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر اوپر ٹانگ دیا اور نیچے سے دھونی دی جس سے آپ بے ہوش ہو جاتے، اور پھر وہ بولتا کہ اپنے دین سے پھر جا اور آبا و اجداد کے دین کو دوبارہ قبول کر۔ آپ فرماتے لا اکفر ابدا، اب میں دوبارہ پھرنے والا نہیں۔ آپ کو عشق حقیقی کی لذت مل گئی تھی، تو آپ اس کفر کی بدبو کو کیسے اختیار کر سکتے تھے؟ آپ نے جو ہے تکلیفیں برداشت کی، لیکن دوبارہ کفر کی طرف جو ہے آپ نہ آئے، یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ میں اب اس کو مار بھی دوں، اس کی جان بھی نکل جائے تو یہ اب نہیں ہٹے گا اسلام سے، دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس نے کہا میں تجھے تیرے حال پر چھوڑتا ہوں۔ تو بہرحال اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تن من دھن اور اپنے مال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال، اپنی جان قربان کی۔ اسلام کا سب سے پہلا جو مارکہ ہوا اسلام میں، حق و باطل کا جو پہلا مارکہ ہوا غزوہ بدر، اور یہ اسلام کا سب سے پہلا مارکہ، حق و باطل کا پہلا مارکہ تھا۔ اس میں آپ کی جان اثاری یہ تھی کہ ایک غیر مسلم، ایک کافر جو ہے اس طرح آیا آپ کے سامنے جو پورے لوہے کے لباس میں ملبوس تھا، زرہ جس کو بولتے ہیں، اور سوائے اس کی آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اب آپ دیکھیے محسن بھائی کہ صحابہ کرام جب مکے میں تھے تو ان کو تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، پھر ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا، پھر وہ حبشہ کی طرف گئے، پھر حبشہ سے مدینے کی طرف۔ اچھا، مدینے میں آنے کے بعد بھی کفار مکہ نے ان کو سکون نہیں لینے دیا، تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ اب پھر غزوہ بدر کا آغاز ہوا، یعنی مدینہ میں کچھ عرصہ رہے صحابہ کرام، پھر غزوہ بدر کا 2 ہجری میں آغاز ہوا۔ اب جب کسی کو جنگ پر بھیجا جاتا ہے تو اس کی پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، پھر وہ جا کے فوجی بنتا ہے، لیکن یہاں تو صحابہ کرام کو وقت ہی نہیں ملا، اور بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی اس طرح ٹریننگ نہیں کی، لیکن ان کے عشق رسول کا عالم یہ تھا، یہ عشق رسول کی وجہ سے ٹرین ہو گئے تھے صحابہ کرام کا۔ سبحان اللہ، انداز یہ تھا کہ جب وہ آیا اور وہ پورا لوہے کے لباس میں لپٹا ہوا ہے، ملبوس ہے، اور اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، تو آپ کے پاس ایک چھوٹا نیزہ تھا جس کو برچھی کہتے ہیں، آپ نے وہ اس مہارت سے پھینکی کہ اس کی آنکھ میں لگی اور دوسری طرف سے نکل، اور وہ واصل جہنم ہوا۔ وہ برچھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ وہ برچھی حضرت زبیر بن عوام سے لے لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ رہی، پھر خلفائے راشدین تک منتقل ہوتی رہی، اور صحابہ تبرک بنی رہی، اور بطور تبرک وہ صحابہ کرام تک منتقل ہوتی رہی۔ اس انداز سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی مدد کی، دین کی بھی خدمت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی خدمت کی۔ یعنی اب یہ عشق رسول کا یہ ایک تو انداز تھا ان کا کہ انہوں نے یہ خدمت کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ کیا دیا کہ ان کی استعمال شدہ جو برجی ہے، چھوٹی تلوار یا نیزہ جسے بھی کہیں، وہ یعنی سمجھے کہ منتقل ہوتا رہا، اور وہ بطور تبرک آگے بڑھتا رہا، صحابہ کرام اسے سنبھال کے رکھتے رہے۔ تو یہ دیکھیے صحابہ کرام کا انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، وہ سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں یا امن کی حالت میں ہیں، ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے یا ہماری جان جا رہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی چیز کی آج ضرورت ہے کہ
کہ ہم اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، چاہے ہماری جان ہو، ہمارا مال ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارا گھر بار ہو، ہماری عزت ہو، ہماری شہرت ہو۔ عزت بھی ملی انہی کے صدقے، شہرت بھی ملی انہی کے صدقے، مال بھی ملا انہی کے صدقے، اولاد بھی ملی انہی کے صدقے، ساری نعمتیں ان کے صدقے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تو جب سب کچھ ان کی برکت سے ملا ہے تو ان کے قدموں ہی پر سب کچھ قربان ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور جو ایسا کرتے رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج بام عطا فرمایا، ان کے نام آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین سے منہ پھیرا ہے اور یوں کہیے کہ معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ دیا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، ہمیشہ نامراد رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، عشق رسول میں اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے اور عاشقان رسول کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام سبحان اختاری ہے، مجھے آپ کا سلسلہ عشق رسول کے رنگ بہت اچھا لگتا ہے، آپ اپنے سلسلے میں عبدالحبیب صاحب کو بھی بلا لیں۔ انشاءاللہ بالکل آپ کی دعوت پہنچائیں گے اور عبدالحبیب بھائی کو بلانے کی کوشش کریں گے۔ اگلی کال۔ میرا نام مکی اختاری ہے، ماشاءاللہ عز و جل عشق رسول کے رنگ سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے۔ پیارے موسیم کریں آپ یہ سب موضوع کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ سب موضوع ہم الحمدللہ مشاورت سے ترکیب بناتے ہیں، غلام محی الدین بھائی سے مشاورت ہوتی ہے اور کبھی کسی اور اسلامی بھائی سے مشاورت ہو جاتی ہے، تو ہماری پوری ایک مجلس سے الحمدللہ یہ مشاورت سے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سیدنا سعد بن وقاص اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بات ہو رہی ہے، عشق رسول پہ بات ہو رہی ہے۔ محشید بھائی، سیدنا سعد بن وقاص کی جو عشق بھری وصیت کتابوں میں لکھی ہے جو انہوں نے کی تھی، اگر عشق رسول کے رنگ میں اس کا ایک رنگ ہو جائے تو اللہ اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ظاہری کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ مجھے اس جبے میں کفن دینا کہ جس جبے میں نے جنگ بدر میں کفار سے مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک یہ وصیت فرمائی کہ میری جو قبر کھودی جائے وہ بغلی قبر کھودی جائے، ٹھیک ہے، اور اس بغلی قبر کھودنے میں جو کچی اینٹیں جس طرح سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک میں رکھی گئیں اسی طرح ان کچی اینٹوں کو میری قبر میں رکھا جائے۔ سبحان تو اللہ۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو وہی جبہ اسی جبے میں کفن دیا گیا اور اس کے بعد جنت البقیع میں آپ کی ویسی ہی قبر کھودی گئی اور اس بغلی قبر کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ واہ واہ واہ۔ بغلی قبر یعنی کہ ایک ہماری جو صندوق نما ہوتی ہے، صندوق نما ہوتی ہے، صندوق نما کھودنے کے بعد پھر قبلے کی جانب والا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر ایک اور جو ہے وہ حصہ بنایا جاتا ہے، میت کو رکھنے پھر اس کے اوپر جب اس میں میت کو لٹا دیا جاتا ہے تو کچی اینٹیں رکھ دی جاتی کو غالباً لحد بھی کہتے ہیں، لحد اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ قبر جو ہے وہ یہ وصیت انہوں نے کیوں کی؟ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی طرح لحد مبارک جو آپ کا روزہ مبارک اسی طرح کا بنا ہوا ہے؟ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے؟ جی، انہوں نے کیونکہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو حیات طیبہ ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہر اس عمل کو اختیار کیا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں انہوں نے دیکھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک عشق رسول کی ایک کیفیت تھی، تو اس لیے آپ نے انتقال کے بعد اپنے لیے اسی طرح قبر کھودنے کی جو ہے وصیت فرمائی۔ یعنی صحابہ کرام زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل فرماتے تھے اور بوقت وصال بعد وصال ہونے والے معاملات میں بھی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے رہے کہ جب ہم انتقال کر جائیں تو ہمارے ساتھ یعنی تجہیز و تکفین کا جو معاملہ ہے وہ بھی سنتوں کے مطابق ہو۔ یقیناً عاشقان رسول کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے سانچے میں ڈالیں اور اپنی زندگی کے بعد والے معاملات، نماز جنازہ ہے، کفن کا معاملہ ہے، غسل کا معاملہ ہے،
قبر کا معاملہ ہے، ان تمام معاملات میں بھی یہ وصیت کر جائیں کہ میرے تمام معاملات مرنے نزاع کے وقت سے لے کر میری قبر میں تدفین تک کے تمام معاملات میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا جائے اور ان سنتوں کے مطابق ہی میری تمام تجدید و تکفین کے معاملات سر انجام پائے۔ یہ ہمیں وصیت کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو یہ باتیں سکھانی بھی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے یہ سنتیں سیکھے کہاں سے؟ تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، آپ کو سکھائے گا۔ ہماری دعوت اسلامی کی ایک پوری مجلس ہے، مجلس کفن دفن، جس میں جو ہے جس کے ذریعے مختلف آن لائن کورسز بھی ہوتے ہیں، کفن پہنانے کا طریقہ، غسل کا طریقہ، دفنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک پوری کتاب ہے تجہیز و تکفین کے احکام کے نام سے، یہ آپ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ مدینہ آن لائن سے آپ اس کو اپنے گھر پر منگوا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پڑھیے انشاءاللہ۔ نماز کے احکام جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے اس میں آخر میں نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے اور مدنی وصیت نامہ ہے اس کے اندر بھی یہ احکام بہت سارے موجود ہیں، اس کا آپ مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اپنی اولاد کو بھی سکھائیے تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے غسل و کفن کے معاملات میں آپ کی اولاد بھی آگے رہے اور سنتوں کے مطابق آپ کی تجدید و تکفین کا معاملہ ہو سکے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عشق رسول پر بات ہو رہی ہے، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی ہے۔ تو غلام محی الدین بھائی، حدیث پاک بیان کرنا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے؟ حدیث بیان کرنے کے معاملے میں صحابہ کرام احتیاط فرمایا کرتے تھے اور اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ اہتمام اور احتیاط یہ دونوں چیزیں تھیں۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیث پاک کے بیان میں احتیاط کا انداز کیا تھا؟ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو سابقین اولین میں سے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے، پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عرصہ رہے اور اپنی زندگی گزاری۔ انہوں نے روز و شب کے معمولات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے، لیکن ان کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی کہ بابا جان آپ ساری زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، لیکن آپ نے حدیثیں بہت کم بیان کی، اتنی حدیثیں بیان نہیں کی، جبکہ آپ نے روز و شب کے معمولات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھے۔ تو ان کا خوف خدا دیکھیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے میں نے اس خوف سے حدیث کو بیان نہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں ایسی بات نہ کہہ دوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، کیونکہ حدیث پاک ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ اب صحابہ کرام سے تو یہ متصور ہی نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھیں گے، لیکن ان کا خوف خدا تھا اور احتیاط دیکھیے کہ یہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیان کرنے میں یہ بات شامل ہو جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی۔ اس کے رسول کا بھی تقاضا یہی ہے۔ اچھا، جو اہتمام بھی فرماتے تھے نا حدیث بیان کرنے کا، وہ بھی احتیاط فرماتے تھے اور اتنی احتیاط ہے۔ لیکن آج کل ہم دین سے دور، ہمیں صحیح معنوں میں تو نماز کے اور روزے کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر بات کو حدیث کہہ دیا جاتا ہے، کسی بات کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں آیا ہے، کسی بات کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے، اور بالکل سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کون سی حدیث ہے، کون سی آیت ہے، تو وہ بغلے جھانکیں گے اور بتا نہیں پائیں گے۔ تو یہ سخت وعید ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ یعنی احادیث بیان کرنے میں ایک تو احتیاط بھی کرنی چاہیے، پھر آپ کے پاس اگر حدیثوں کے حوالے سے کوئی میسج آیا ہے تو اس کو آپ علماء سے تصدیق کروانے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی انہوں نے اتھینٹک ہو گیا ہے، ان کی طرف سے تصدیق ہو گئی، تو پھر آپ آگے بڑھیں۔ ہاں، تو محسن بھائی معاملہ ایسا ہے کہ بس کوئی چیز آپ کے پاس آئی اور آپ نے ایک بٹن دبا کے آگے شیئر کر لی۔ جی، یہ تو اصل میں ایک پرابلم ہے نا کہ میں آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں سب سے پہلے بڑھانے والا بن جاؤں تو میرے لائق زیادہ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں نا کہ اگر غلط بات پہنچ گئی اور وہ غلط بات 500 لوگوں نے دیکھی مثال کے طور پر، تو آپ کے اس عمل سے کتنا نقصان ہوگا۔ ایک تو ان کا جو ہے نا دین برباد ہوگا، دوسرا پھر اگر وہ اس پر عمل کر گئے اس کا وبال بھی آپ پر آئے گا۔ استغفر اللہ۔ محسن بھائی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں بھی ایسی ہی احتیاط ملتی ہے، احتیاط فی الحدیث۔ احتیاط فی الحدیث۔ آپ کی جو شہزادی ہیں عائشہ بنت سعد، یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے والد محترم سے سوال کیا کسی مسئلے کے بارے میں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی، جواب نہیں دیا۔ تو جب آپ نے اصرار کیا تو اس کے جواب ہمارے یہاں تو کوئی بات کہتے تو بولے ہاں یوں کر لو، ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہی میرے گمان میں یہ ہے کہ یہی ہوگا۔
جی یہ تو بولتے مگر نہیں آپ ہیں کی میرے گمان میں، میں جو کہہ رہا ہوں یہی ہوگا. آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کر دوں اور پھر تم اس سے کئی حدیثیں بیان کر دو. اللہ اللہ. آپ کی بھی حیات طیبہ میں یہی ملتا ہے کہ آپ نے بھی بہت ہی قلیل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین تھے وہ اپنے سے جو ہے نا روایت کیے، ان کی تعداد بھی بہت کم. سبحان اللہ. یہ بھی عشق رسول ہے. یہ بھی عشق. کہیں عشق رسول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روایت کر رہے ہیں، اور کہیں عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے میں ڈر رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا انداز ہے. اللہ پاک ہمیں ان کے عشق رسول کا حصہ عطا فرمائے. کچھ میسیجز بھی ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ میسج کرنے والوں کی بھی دل جو ہو جائے. لاہور سے احمد رضا بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ پروگرام سبحان اللہ جاری ہے، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. آمین. آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک اسلامی بھائی وہ کہتے ہیں السلام علیکم، پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا حافظہ تیز فرما دے اور میری پریشانیاں ختم ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے اور آپ کا حافظہ بھی تیز فرما دے. صحابہ کرام جو ہمارے عشرہ مبشرہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. آپ کی تمام پریشانیوں کے لیے، حافظے کے لیے، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بلکہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا ہوں، آپ ان عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کا واسطہ رب کی بارگاہ میں دے کر دعائیں مانگے. ان کا واسطہ انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں دیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. اور یہ دعا بھی ضرور کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں سچا عاشق رسول رکھے، ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنائے، بے ادبی اور بے ادبوں کے سائے سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے. آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہوئے اپنے سلسلے کو، اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. کاش یہ ہمارے حق میں دعا قبول ہو جائے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں.